السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا فوت شدگان کے طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فوت شدگان کی طرف سے قربانی والے مسئلے میں تفصیل ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ قربانی میں اصل یہ ہے کہ قربانی زندہ لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے، زندہ انسان کرے اور اپنے گھر میں سے زندہ لوگوں کی طرف سے کرے، کیونکہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی خاص اور صریح دلیل نہیں ہے۔ پھر مردوں کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے زندہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرے اور اس قربانی میں فوت شدگان کی نیت کرے۔ اب یہ عمل جائز ہے کیونکہ قربانی ایک فیملی کی طرف سے کی جاتی ہے اور فیملی میں زندہ اور مردہ سب لوگ ایک جیسے ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو کہا کرتے کہ اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی، اللہ یہ قربانی میری اور میری فیملی والوں کی طرف سے ہے، اور فیملی میں زندہ اور مردہ سب شامل ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ایک انسان اس نیت پہ قربانی کرتا ہے کہ یہ میری اور میرے فیملی والوں کی طرف سے ہے، چاہے وہ زندہ یا مردہ ہے، تو یہ نیت صحیح ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک انسان مردہ کے میت اور فوت شدہ کی طرف سے قربانی اس لیے کرتا ہے کہ فوت شدہ نے وصیت کی ہے، مرنے کے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے طرف سے آپ نے ہر سال قربانی کرنی ہے، اور میت کی وصیت جب انسان کی استطاعت میں ہو، اس کی تنفیذ جب وہ شریعت کے موافق ہو، یہ واجب اور ضروری ہے۔ تو اگر کسی کے والدین نے قربانی کرنے کی وصیت کی ہے اور اس وصیت پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی انسان قربانی کرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اب یہ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ضروری ہے یا میت کی طرف سے قربانی مشروع اور جائز عمل ہے۔ یہ قربانی اس لیے ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اور وہ وصیت کرے اور اس انسان کی وصیت شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک انسان میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور میت کی طرف سے قربانی کو عبادت سمجھتا ہے، اور یہ قربانی میت کی نیت سے کرتا ہے۔ مطلب قربانی کرنے میں نیت صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے فوت شدہ ماں کی طرف سے قربانی کرنی ہے، اپنے فوت شدہ باپ اور دادا کی طرف سے قربانی کرنی ہے، تو پھر یہ طریقہ غلط ہے۔ کیونکہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں 3 بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا حمزہ، یہ سارے لوگ فوت ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت لگاؤ تھا اور خیر خواہی بھی تھی، ان کو فائدہ بھی دینا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے آپ سے چاہنے والے لوگ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی حاضر تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی۔ تو اب اگر میت اور فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا مشروع عمل ہوتا تو ضرور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرتے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی نہیں کی تو دلیل ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جائے گی جب اس نے وصیت نہ کی ہو، اور جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ نیت میں انہیں شامل نہ کریں۔ مستقل صرف میت کے نام کی قربانی